میں بنا تاخیر ہمارے اگلے مہمان جناب مولانا سید طیب حسین شاہ صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ تشریف لائیں۔ آپ شانگلہ سے تشریف لائے ہیں، سرپرست ہیں سادات سماجی تحریک کے۔ وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان۔ صدق اللہ العظیم۔ وقت کا اختصار ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میلاد کا مہینہ ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری کا مہینہ ہے۔ شاعر فرماتا ہے کہ محمد جانے جانا ہے، پیغمبر ہو تو ایسا ہو۔ محمد جانے جانا ہے، پیغمبر ہو تو ایسا ہو، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو۔ امر توقیر کا سب کو موقر کو ہو تو ایسا ہو، کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو۔ سامعین محترم، آج کے عنوان میں 3 باتیں مد نظر رکھتے ہوئے، سب سے پہلی بات کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دنیا میں تشریف آوری کے بعد امت کو متحد کرنا، ایک خدا کے سامنے لا کر جھکانا، اور اس دور کے اندر ملک پاکستان اور تمام ممالک میں جن کی آواز پہنچ رہی ہے وہ آغا صاحب ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ کہ مجھ جیسے ایک تکفیری ذہنیت رکھنے والے انسان کو میگ تما کر بتا دیا جاتا ہے کہ اپنے معافی ضمیر کو بیان کرو۔ زمانے سے ہم یہاں آ رہے ہیں، آپ بھی آ رہے ہیں، الحمدللہ سب اہل منبر ہے۔ کب ہم نے آغا صاحب کو اپنے محافل میں میگ تمایا یا اس کے کسی نائب کو؟ اتحاد ایسی نہیں بنتی۔ اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہمیں یہاں اپنے معافی ضمیر بیان کرنے کا موقع ملتا ہے، ہم اپنے درمیان بھی ہر مسلک کے، ہر مکتب فکر کے نظریہ رکھنے والے کو میگ تما دے اپنے منبر پر، ہم اس میں پیچھے رہے۔ دوسری بات، غزہ کی بات، سامعین محترم، 60 سال سے اور اسی دوران 9 ماہ سے مسلسل ہمارے مسلمان ماؤں بہنوں کی عزتیں، ہمارے نوجوان بچے بھوکے پیاسے شہید ہو رہے ہیں، اور ایک طرف سے امت مسلمہ کے مسلمان حکمران جو بے غیرتی اور بے حسی کی نیند سو رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی بنیادی وجہ ایک ہے کہ حضرات اہل بیت، خصوصاً امام علی اور امام حسین علیہ السلام کی قیام، اس سے دوری اور اس کا معرفت کا نہ ہونا۔ سامعین محترم، کربلا کی داستان جو ایک حقیقت ہے، مگر آج کے اس دور کے واعظوں اور ذاکروں نے جس انداز سے پیش کیا ہے وہ انداز بالکل غلط ہے۔ بے شمار الزامات امام علی مقام پر لگائے گئے۔ اگر آپ حقیقی اور جو کربلا کی اصل تصویر ہے وہ اگر امت کو بتا دے، سب کے اندر جرأت پیدا ہو جائے گی۔ اور ایک اصل تصویر یہ ہے کہ امام علی مقام نے میدان کربلا میں اعلان کیا تھا، الا وان الدعی ابن الدعی رکزنی بین اثنتین، خبردار مجھے اس نابیکار کے نابیکار بیٹے نے 2 مقامات پر لا کھڑا کیا ہے، بین الذلۃ والذلہ۔ ایک یہ ہے کہ میں جنگ کروں، دوسرا مقام یہ ہے کہ میں ذلت اختیار کر کے ذلیل ہو جاؤں۔ ہیہات من الذلہ، خبردار ہم اہل بیت ہیں، ہم ذلت سے دور ہیں۔ اگر یہ تصویر ایک سنی معاشرے کو ایک سنی عالم تب تک قبول ہے جب تک وہ معرفت اہل بیت سے دور ہو، بڑا المیہ ہے۔ ایک سنی عالم اہل سنت کے معاشرے کو تب تک قبول ہے جب تک وہ معرفت اہل بیت سے دور ہو۔ اور دوسرا سب سے بڑا المیہ کہ ہم سنیوں کو ذکر اہل بیت کرتے وقت بتانا پڑتا ہے کہ ہم شیعہ نہیں ہیں۔ کتنی درد کی بات ہے۔ ایک آخری شعر پر اجازت چاہوں گا۔ ذکر حیدر میں تکلم یہ تقیہ کیسا،
ذکر حیدر میں تکلم یہ تقیہ کیسا، معرفت کیسی، آنا کیسی، بہانا کیسا، موت آنی ہے تو پھر موت سے ڈرنا کیسا، وقت کے ساتھ عقیدے کو بدلنا کیسا، بند ہم عشق کے دروازے نہیں کر سکتے، ہم علی پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔